جی ناظرین، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہت تحصیل ہوا کا مسائل جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں اس وقت، ہر طرف سے ہر عوام کو پریشانی ہے، جتنی بھی عوام ہے سب پریشان ہے۔ سب سے زیادہ آٹا اس وقت جو گندم کا بحران ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ پچھلے سال اس وقت جو گندم کا سیزن آتا ہے، جب کنک کی کٹائی ہو جاتی ہے، گندم کی کٹائی کے وقت 6,000 روپے بوری تھی، اس مرتبہ بھی 7,500 روپے کے قریب قیمت آئی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب 5-6 دن گزرے تو ذخیرہ اندوزوں نے آپس میں مشورہ کیا، جو بھی کیا انہوں نے ایسا ہی ریٹ اوپر چڑھا دیا کہ اب 10,000 روپے پہ ابھی سے چلی گئی ہے گندم۔ لیکن یہ واحد ایک ملک ہے پاکستان جہاں پر ریٹ جو ہے نا صرف سیزن کے لحاظ سے چلتے رہتے ہیں، ہر 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد ریٹ اوپر چڑھاؤ اتار نیچے ان کا ہوتا رہتا ہے۔ یہ صرف ایک واحد ملک پاکستان ہے جہاں پر ہمارے پاس پالیسی نہیں ہے، نظم و ضبط نہیں ہے۔ یہاں پر ایسے نظام کی وجہ سے یہ جب پالیسیاں صحیح نہیں ہوں گی تو مہنگائی ہر دن آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ اب اس کے لیے محکمہ جو پولیس ہے اس کو کارروائی کرنی چاہیے، جن محکموں کا کام ہوتا ہے وہ اس چیز پہ نظر رکھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو ہم خود ہے نا، عوام جو ہے نا وہ بھی لوٹنے والے بھی اپنے ہی ہوتے ہیں، جو ذخیرہ اندوز ہوتے ہیں وہ کوئی لاہور سے یہاں پہ نہیں آتے، اسلام آباد سے نہیں آتے، راول پنڈی سے بھی کوئی نہیں آتا، کراچی سے بھی کوئی نہیں آتا، وہ بھی یہیں کے عوام ہوتے ہیں، یہیں کے بندے ہوتے ہیں جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور ساتھ میں سمگلنگ کرتے ہیں۔ اور وہ سمگلنگ کرنے والا جو ہے نا ایک ڈالا جب لے جاتا ہے 25 بوری گندم ہوتی ہے، وہ کے جا کے پہنچا آتے ہیں۔ وہ کتنا کماتے ہیں؟ تقریباً 16,000 سے 30,000 کے درمیان کماتے ہیں۔ یہی طرح کرایہ ہوتا ہے ان کا جو بیچ میں نکل آتا ہے پیسہ وہ، لیکن وہ بھی غیر قانونی ہوتا ہے۔ جب جو چیز غیر قانونی ہو سمجھو وہ حلال کی نہیں ہوتی، حرام کی کمائی سمجھی جاتی ہے۔ اب اس میں کیا ہے، کوئی بھی بندہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، بس ہر ایک کو پیسہ چاہیے، بس جائز طریقے سے آئے ناجائز طریقے سے آئے کسی بھی طرح سے آئے پیسہ آنا چاہیے۔ اسی وجہ سے آج ہم ملک پیچھے ہیں۔ لیکن دوسرے ممالک میں چائنا میں چلو جب عوام سے بعد میں آزاد ہوا ہے، 1948 میں آزاد ہوا، لیکن وہاں پر اتنی زیادہ ترقی ہو گئی ہے کہ ہر ایک جگہ پہ جو بلڈنگ ان کی بنائی جاتی ہے وہ 100 منزلہ ہیں، اور عوام آدھی دنیا کی ایک سائڈ پہ اور ایک سائڈ پہ صرف چائنا ہی کافی ہے۔ لیکن ان کے پاس بھی مسائل نہیں ہیں ایسے جیسے ہمارے پاس ہیں۔ ہم جب سے بھی پاکستان بنا ہے آج تک ہمارے یہاں پر کوئی ترقی نہیں ہوئی، صرف بڑے شہروں میں لاہور ہے، کراچی بھی اتنا زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہے، لیکن اسلام آباد ہے وہ ترقی یافتہ ہے، یا لاہور ہے وہ بھی ہے، یا دوسرے شہر ہیں ملتان وغیرہ میں ابھی کافی تھوڑی بہت آئی ہے۔ اب یہاں پر جو جنگ چل رہی تھی امریکہ کے اور ایران کی، جب JD Vance آئے تھے واپسی پہ جاتے ہوئے کراچی کے اوپر سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ واقعی ہم نے تباہی پھیر دی ہے، نیچے دیکھو ہمیں تباہی نظر آ رہی ہے ایران میں۔ تو پائلٹ نے جب بتایا کہ یہ تو آپ کراچی سے گزر رہے ہیں، یہ تو ایران کی طرف آپ گئے نہیں، وہ شکر ہے کہ وہ روٹ پکڑ کے چلا گیا JD Vance۔ اب جب دوبارہ آئے گا نا تو یہ توسا والی سائڈ کو دیکھ کے جائے نا تھوڑا سا، یہ ہوا یہ توسا، یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے جو مغرب والی سائڈ پہ ہے نا روڈ سے، جو GT روڈ ہے نا کراچی تا پشاور، اس سے مغرب والی سائڈ پہ یہ پہاڑ کی پٹی ہے، اس کو دیکھ کے جائیں تو وہ کہیں یہاں پر کوئی چیز تھی نہیں۔ جو افریقہ کے جنگل ہیں ساؤتھ افریقہ کے، وہ بھی ہم سے بہتر ہوتے ہیں۔ جو ساؤتھ افریقہ کے جنگل ہیں نا ان میں بھی روڈ بنے ہوتے ہیں۔ محکمہ وہاں پر جو جانوروں کو دکھانے کے لیے جاتے آتے ہیں نا لوگ، وہ ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں، وہ بھی تھوڑا بہت روڈوں کے اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے زیادہ پالیسی کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں خود صحیح ہونے کی ضرورت ہے، یعنی کہ یہاں پر اپنے علاقے میں کم سے کم اپنی تحصیل میں اپنے ضلع میں یہاں پر کوئی ایسی پالیسیاں اپنائیں جس کی وجہ سے بدعنوانی کا نظام کا خاتمہ ہو جائے، اور جو بھی چیز ہے نا وہ صحیح لے کر آئیں، صحیح فروخت کریں، اور اپنے علاقے کی ترقی میں ہر ایک اپنا قدم بڑھائے، ہر ایک اپنا مثبت کردار ادا کرے، تب جا کر ہم ترقی پذیر ہو جائیں گے، ورنہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک بندہ یہ کہے کہ بس میں سمگلنگ کر لوں گا، 4 کہیں گے 8 کہیں گے یار ہم امیر ہو جائیں گے، وہ کوئی امیر نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر ہوں گے تو بھی وہ زیادہ سکھ چین نہیں حاصل کر سکیں گے۔ ایسا ہے ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ جو روڈوں کا مسئلہ ہے، وہ روڈ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اب جہاں کر کوئی بناتے ہیں وہ بھی 5 سال نہیں گزارتے، اس سے پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کو جب بناتے ہیں، جب روڈ بنتے ہیں نا وہ بھی صحیح طریقے سے کبھی بھی نہیں بناتے ہیں۔
ان کے کھیتوں کا جو بند باندھے جاتے ہیں نا وہ اوپر ہوتے ہیں روڈ نیچے سے. اب جیسے ہی کھیت ٹوٹتا ہے روڈ کے اوپر سے ہی پانی گزر جاتا ہے. جب روڈ کے اوپر سے پانی گزرتا ہے روڈ کو بہا لے جاتا ہے. اس طریقے سے 5 دن 10 دن کا راستہ شہر بھوا کی طرف نہیں ہوتا. یہاں پر آنے جانے کے لیے راستے ہی نہیں ہیں. اور جب لوگ بیمار ہو جائیں یا کھانے پینے کی چیزیں ضرورت پڑ جائیں ان کے لیے نہ آ سکیں تو پھر ہمارے یہاں پر MNA MPA یا دوسروں کا کیا فائدہ. اس لیے آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی. اگلے تک کی اجازت.